الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں؟ اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ۔ تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک پہ صرف کروں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑھے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، تو کہتے ہیں حضور پھر میں 2/3 67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا۔ یقیناً اس میں کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ Actually this is درود پاک۔ The more you recite, the more you get برکات۔ جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنا لیں، اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت جاری رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں۔ اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے۔ کبھی سٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں۔ یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے۔ جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی۔ جہنم کی آگ اتنے ہزار سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک۔ یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے۔ اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ یہ ذرا سوچیے، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ، کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے
یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، پہلی منزل تو قبر ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے، چیخ نکل جاتی ہے، بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اس سے قبر دبا دے گی اس کو۔ پھر قبر کے سانپ، بچھو، آگ، انبیئریبل، یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے۔ ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، چیخ نکل جاتی ہے۔ غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ میں کوئی تیل کا چھینٹا آ جاتا ہے، اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا۔ کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرما، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا۔ یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار، یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ ایسی آگ ہے، وہ ایسی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ، تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے، تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں۔ آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں، یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں۔ سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اچھا، ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ کتنے 100 سال ہیں، وہ کتنے 1000 سال ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا، تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو جو جنت ہے نا، اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے۔ چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں، ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں بھی حاضری عطا فرما۔ جو جنت، اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا، میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں۔ تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا، یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، یا اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرما۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں۔ اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے، میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے، جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو، ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ چلو عشق والی ایک اور بات سن لو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں۔ احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا۔ اچھا، لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ گدا کے معنی ہے بھکاری کے، غلام کے، منگتے کے، کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن، وہ ہے کیسی؟ حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی کنکریاں، ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا، فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ آئے ہائے، کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل، کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے، نہ اس کا خیال گزرا۔ اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے، لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، دماغ میں نہیں آئے گا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے۔ میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے، یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے۔ اچھا، دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے، دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے، جو بھی لگژری چیز ہے یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے، فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ٹرائی ٹو امیجن، یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے، اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی۔ ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا۔ یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے نام کیا کیا ہیں، 8 جنتوں کے نام سن لیں۔ دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت ماوا، جنت خلد، جنت الفردوس اور جنت نعیم، یہ 8 جنتیں ہیں۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں، یاقوت کی ہیں، ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے، ایک چاندی کی، جنت العدن کی تفصیل تھی۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر، تو جنت کیا کہتی ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو۔ اب جنت ہے کتنی بڑی، میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے۔ سنیے،
حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، 100 درجے اس کے، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہلے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی، یعنی تمام جہانوں کی، صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی، سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں۔ اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا۔ لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں، برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ جنت کا لباس کیسا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریم اور کنادیس کے پہنیں گے۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے۔ حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی، وہ چک لی جائے گی، اس کی نگاہ باقی نہیں بچے گی، اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے، مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی، جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرز کے ہوں گے۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے۔ کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے دادا دادی سے ملیں گے، بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا، اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی۔ اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں۔ کیسا منظر ہوگا، ہم سب صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے۔ یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے۔ سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی، وہ میٹنگز کیسی ہوں گی، کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے۔ اور سبحان اللہ آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں، آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا۔ اچھا کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو، آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں، مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے، اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا، لوئسٹ کیٹیگری کا فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے۔ اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار، ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں۔ سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک پیالہ سونے کا ہوگا ایک چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی، یعنی everything is different than another one۔ اور فرمایا وہ آخر سے بھی، یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا، یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی، اس کی لذت کم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اڑتا ہوا پرندہ بھن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کیجئے، اب کھانا تو کھا لیا، ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں، گندگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، ہلکا سا پسینہ نکلے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا، ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی، کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر، یطوف علیہم ولدان مخلدون، قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، باکواب
अबारीक, और आफताब और जाम उनके सामने होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इनको पीकर न दर्द सर होगा न मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अच्छा जनाब, दुनिया में एक और लग्जरी क्या है यार, उस मुल्क का मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर एंजॉय करने चलते हैं। आओ बताता हूं जन्नत का मौसम कैसा होगा। अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में जन्नत को बयान किया है। अल्लाह अपनी नेमत के बारे में फरमाता है, ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, फरमाया ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी, यानी जन्नत का मौसम बिल्कुल खूबसूरत। उलमा कहते हैं जो सुबह को मौसम होता है या शाम का जो मौसम होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है, जन्नत का मौसम भी ऐसा होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? मेरे आका फरमाते जन्नत में हर दरख्त सोने का है, हर दरख्त का तना जो है वो सोने का है। अच्छा फल कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान, वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे, यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे चलिए, जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे, जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो, फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए, जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना। मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना, और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है। इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना, उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा, बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो, मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है, उसका शानदार अजीब और शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसपे रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अकलमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है।
اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے, دنیا میرا ٹیسٹ ہے, اور ڈیسٹنی اور میرا جو ڈیزگنیشن ہے, میرا جو ڈیسٹینیشن ہے, میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے, تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر, کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا, کبھی لگزریز کی صورت میں آئے گا, کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا, کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا. اب آپ نے ادھر ڈیسیشن لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے. عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں. اٹ از ایکچولی اوور ایگزامینیشن ہال. آپ کہیں یار 60 سال کا ایگزام, 70 سال کا ایگزام. ہاں بھائی, دنیا میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو ایک کلاس آپ فارورڈ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ 60-70 سال کا ایگزام ہے, جتنی زندگی اتنا ایگزام ہے, مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھا ایگزامینیشن ہال میں کوئی سو رہا ہو, ایگزامینیشن ہال میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے, وہ فوکس رکھتا ہے اپنے پیپر کو حل کرنے میں. تو میں اور آپ دنیا میں اس ایگزام کو دینے آئے ہیں, پاس ہو کر جانا ہے, فیل ہو کر نہیں جانا ہے. اب آتے ہیں, یہ کچھ باتیں ہو گئی جنت کی, اور یقین کریں بہت ڈیٹیل ہے, مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اب آتے ہیں کہ واٹ از دا وے ٹو گیٹ جنہ. کوئی گارنٹی, کوئی طریقہ کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی, اس میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. only 2 things. کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. That's it. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے, حفاظت کرے گا اس کی, اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے, تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا, کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی, کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے ہیں یہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی کمال کی نعمت ہے, اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے, مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں, امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے, کفر کے اندھیرے میں رہے, ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے, وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا, ٹھیک ہے, وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو, گونگا ہو, وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی اقرار کر سکتا ہے, لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اور اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, صدقے بھی دے, اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے, کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے, تو اس کی ساری عبادتیں ختم, نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا, جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. حدیث سنیے, ترمذی کی حدیث, سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, only one sentence, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا,
تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں ہے, اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا, بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, ایک جملہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف یور ٹنگ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے, جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا, زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں, 32 دانت ہیں, پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے, گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے, لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے, میں احساس ہی نہیں ہوتا. پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا, بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, اور جو منافق ہوتا ہے نا اس کی زبان آگے ہوتی ہے, بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے, یار نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے. چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا. تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں. میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیان سن رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے, دل جوئی کر رہا ہے, تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں, زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, تو کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے صدق دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے, ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں, چند جملوں سے کیا ہو گئی, زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, کچھ ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے, ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یا ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا, ڈیل کر لیا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب,
شریعت کے معاملے میں نہیں یار، ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا، مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا، توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں. مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا، میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ دو چیزوں کی گارنٹی دینی ہے، ان دو چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، جھوٹا مضطرب رہتا ہے، کنفیوز، آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی؟ وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی، اب کیوں نہیں ہے؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے، اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا، فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگار نہیں ہے، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے. تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفنس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا. بھائی سچ بولو نا، کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو، آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے، کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے، روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، سچا ریلیکس ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا، تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا، بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے، ابو سو رہے ہیں، ابو جاگ رہے ہیں، کہہ رہے سو رہے ہیں. اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے. نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا، میں تو دوستوں میں تھا، تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا، ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا. ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں. یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے، علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا. تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے. تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے، یا قد چھوٹا ہے، بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں، کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے، وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے، وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے، کانا جو نہیں ہے، اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے، اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں، یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے آپ کیوں کہہ رہے؟ بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں. یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے، ارے بھائی اس میں ہے جبھی غیبت ہے، اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. لک ایٹ بیوٹی آف اسلام، آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو، نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا، یہ فارمولا سمجھیے گا.
ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کریں جو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا, تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے یار پوزیٹو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے, اپنے دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے, جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا, یار دماغ کی نہیں کر رہا تھا, بور کرتا ہے یار, اس کو نہیں بلایا کر یار, وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا. اور غیبت ایکچولی پتہ ہے کیسا عجیب گناہ ہے, کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. یعنی کمال دیکھو, روزہ میں نے رکھا, تراویح میں نے پڑھی, شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا, 2-1.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ التسبیح پڑھی, اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو کے 2 آدمی نے دیکھا, نہیں آیا نا اجتماع میں, ابھی یہ بھی ہوگا, شیطان ہماری عادت ہے, بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت پہ بلاتے, سحری میں آ جاتا, نہیں آیا اجتماع میں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے, جتنی نیکیاں کمائی تھی نا, وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں. کمال ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے, یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں, پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وہاں ٹرانسفر کر دوں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا, جو ہو تو نہیں سکتا, میں ازمپشن دے رہا ہوں کہ مزہ یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا, ادھر 5,000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے, او ہو ارے 5,000 علی ابا نہ, آئندہ نہیں کرنی غیبت مانگے کوئی جی, ادھر نیکیاں جاری نا, اس کی اہمیت نہیں پتا, پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا, ہم ایک بندہ کوئی غیبت نہیں کرے گا, اپنا یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا. اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں, غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا. ایسا ہی ہے نا, پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہو آپ اس کی, پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے, اتنے عقل مند تھے, کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے, لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا. بڑوں کی بڑی بات ہے, کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا, کسی غیر کو کیوں بھیجتا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, ہم بے وقوفی کر رہے ہیں, شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا, بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی بڈی ایلس, اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا, دس از دا غیبت. بس اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا کاروبار, اس کا سٹائل, اس کے کپڑے, اس کا موبائل, واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو, نیگیٹو کہہ رہے ہو, یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور زبان سے یہ اتنی عام ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گا, دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک بیان سن لیا, اس کا 5 منٹ غیبت پر بات ہو گئی, آپ غیبت کو سمجھ گئے. امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے, کمال کیا ہے میرے پیروں مرشد نے, اس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. ویب سائٹ dawat-islami.net پر موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے. آپ نے 1400 ایگزامپلز دی ہیں اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت. ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے. میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں, اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں حدیث کی طرف. اور بہت سارے ایسے گناہ جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کو تانا دیتے, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کمال ہیں یار, کمال تو نہیں کہوں گا, کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا طنز ہے ان کے اندر, اتنی دل آزاری ہے, اتنی بدگمانی ہے, ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے. بندہ بولے دائیں ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار, آج کپڑے اچھے نہیں پہنے یار, ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں. اس کو گھر پہ بلا لینا دعوت میں, اپنے گھر دعوت میں بلایا یار, کب فرنیچر بدلو گے یار, وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے یار, کلر تو کرا لو کنجوس آدمی. بھائی تیرے کو گھر بلایا انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے, مہمان من کے رہو. یعنی دعوت کھائیں گے, کھانا بھی کھا کے جائیں گے, always they have complaints. آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. یہ بات سمجھیے. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدا را آپ کی عادت پہ شاید ایسا ہو گیا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا, وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں کیا کروں, مجھے غصہ بہت آتا ہے. بھائی غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے.
اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں, جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں, اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا, جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا, زبان اس وقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی, ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں, اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک بار جناب وہ زکات نہ دے, تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے, وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی, زکاتیں ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی, روز جھگڑا, روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے, میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں, چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار, آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی, مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا, گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, جو جھاڑتے ہیں, جو جھڑکتے ہیں, دل بڑا رکھو, حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو, لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں, لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں, اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت, بدگمانی, لوگوں سے لڑائی جھگڑا, طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے, صبح و شام کتنوں کو سنا رہا ہے, کیا بنے گا اس کا یار. ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے, کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے, کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے؟ آتے ہی آرڈر چلانے, پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو, لائٹ نہیں کھولتے ہو, گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں.